کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس دوپہر 2:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، جہاں وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری قیادت شریک ہوں گے۔ اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں تمام سی این جی اسٹیشنز 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے گیس کا بحران شدت اختیار کرنے کے باعث سی این جی اسٹیشنز کو 3 روز کے لیے گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی کے مطابق صوبے میں سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی پیر 25 اپریل کی صبح 8 بجے بحال کی جائے گی، جبکہ صوبے کی تمام عمومی صنعتوں اور کیپٹو پاور پلانٹس کو بھی گیس کی فراہمی اتوار 24 اپریل کی صبح 8 بجے سے آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے معطل رہے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کارکنان کو اسلام آباد کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، مخالفین کان کھول کر سن لیں، اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے، کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا، ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ غلطی درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں فوری الیکشن کروائے جائیں۔ میں کسی صورت اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا جوتے پالش کر کے ہمارے ملک پہ مسلط کی گئی۔ میں پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ہم نے 50% رکھا، 50% حکومت کو جاتا تھا، اور جو بھی ہم خریدنا چاہے ہم خرید سکتے تھے۔ جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہے، سب قانون کے اندر ہے۔ میں روس اس لیے گیا، ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا۔ روس ہمیں تیل 30% کم قیمت پہ دے رہا تھا، اس کا مطلب کہ پٹرول اور فضل الرحمان کو 30% کم پہ ہم بیچ سکتے تھے۔ ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی تھی، وہ بھی ہمیں 30% کم قیمت پہ دے رہے تھے۔ میں اس لیے گیا تھا کہ میرے لوگوں کو فائدہ تھا۔ مینار پاکستان پر پی ٹی آئی کے جلسوں میں کارکنان کا جوش و خروش بھی خوب رہا۔ ملی اور پارٹی نغموں سے کھلاڑیوں کے لہو کو گرمایا گیا۔ پارٹی رہنماؤں نے بھی مخالفین پر تنقید کے نشر چلائے۔ مینار پاکستان پر پی ٹی آئی کا بڑا پاور شو، کپتان کے ساتھ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بھی کارکنوں کا خوب لہو گرمایا۔ جلسے میں ملی اور پارٹی نغموں کا بھی خوب تڑکا لگا۔ معروف گلوکاروں نے کارکنوں کا جوش بڑھایا۔ کون بچائے گا پاکستان؟ تیار ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 5 سال مدت پوری کرنا عمران خان کا حق تھا، لیکن سازش غالب آ گئی، ضمیر بک گئے، بولیاں لگیں۔ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے یا واشنگٹن میں۔ کیا 5 سال کی مدت پوری کرنی عمران کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ تھا کہ نہ تھا؟ لیکن سازش غالب آ گئی، سودے لگ گئے، بولیاں لگ گئی، ضمیر بک گئے۔ آج فیصلہ کر کے جانا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے یا واشنگٹن میں ہوں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے خطاب کرتے ہوئے مخالفین پر تنقید کے خوب نشتر برسائے۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ بلاول بھٹو آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے لندن گئے۔ انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری پر بھی سنگین الزامات لگائے۔ یہ وہ آصف زرداری ہے جس نے اپنی بیوی کو قتل کر کے ایک جیلی دستاویزات کے ذریعے اس ملک کی سیاست پر قبضہ کیا۔ پھر اس نے مرتضی بھٹو کو مروایا، اسی آصف زرداری نے۔ پھر اس نے شاہ نواز کو زہر دلوایا۔ پھر اس نے نقیب مسعود کو قتل کروایا۔ ایس ایس پی کراچی کے ذریعے نقیب مسعود کو قتل کرایا۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا کہ اس وقت مجرم اور پاکستان کے دشمنوں کی کابینہ ہے۔ الیکشن کا اعلان کر دیں ورنہ ہم کروا کر رہیں گے۔ پاکستان میں کہتے ہیں پہلی بار میرٹ کے اوپر کابینہ بنی ہے، جو جس جرم کا ایکسپرٹ تھا اسی محکمے کا وزیر بنا دیا ہے۔
آپ اندازہ لگائیں اس وقت کی جو کابینہ ہے وہ مجرموں کے اوپر مبنی کابینہ ہے. اس وقت کی جو کابینہ ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے اوپر مشتمل کابینہ ہے. آپ انسانوں کی طرح خود الیکشنز کا اعلان کر دیں ورنہ ہمیں اعلان کروا کے رہیں گے انشاءاللہ. سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، سابق وفاقی وزراء مراد سعید، حماد اظہر، مونی سلائی اور زرتاج گل سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی جلسے سے خطاب کیا. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دیا تھا. تحریک انصاف کے لاہور میں پاور شو کے موقع پر سیکیورٹی خدشات اور نقص و امن کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے میٹرو بس سروس اور اورنج ٹرین کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا. لندن میں بلاول بھٹو کے وفد کے ہمراہ نواز شریف سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کا قومی سیاسی معاملات میں اتفاق رائے سے چلنے کے عزم کا اظہار. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان سے قوم کو نجات دلانا بہت ضروری تھا. معیشت کی بحالی بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لائیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے سلیکٹڈ راج کو دفن کیا. یہ تاریخی کام ہے. عدالت سمیت کسی اداروں کو اس کام میں ملوث نہیں کیا. پارلیمان میں غیر جمہوری شخص کو شکست دی. تمام اتحادی جماعتیں مل کر ملک کو مسائل سے نکالیں گی. لندن میں بڑی سیاسی بیٹھک. بلاول بھٹو کی نواز شریف سے اہم ملاقات. چیئرمین پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف کو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے نتیجے میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے، وزیر اعظم اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف نے قومی سیاسی معاملات میں افہام و تفہیم اور اتفاق رائے سے ساتھ چلنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. ملاقات میں بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بیرونی سازش نہیں، جمہوری سازش تھی. ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد لے کر آئے. پاکستان کی ترقی کے لیے جو کام پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گا وہ کریں گے. میاں نواز شریف کا جمہوریت کے لیے کردار بے مثال ہے. ہم نے ایک بار پھر پاکستان کو جمہوریت کی بحالی کی طرف لے کر جانا ہے. میاں صاحب کی قیادت میں، صدر آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، ان کا ایکسپیرینس کے ساتھ، ان کا ان پٹ کے ساتھ ہم نیا نسل اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان سے قوم کو نجات دلانا بہت ضروری تھا. عمران خان نے گنڈا گردی اور بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا. پاکستان میں اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اکانومی کو بہتر کرنے میں بہت وقت لگے گا. معیشت کی بحالی اولین چیلنج ہے. بد اخلاقی، گنڈا گردی، بدتمیزی کا ایک کلچر انہوں نے پروموٹ کیا ہے. تو میں تو بڑا حیران پریشان ہوں کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہا تھا. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے نجات ملی ہے. آج پاکستان کے اندر ہماری اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے. اس اکانومی کو دوبارہ کھڑا کرنا بڑے جان جوکوں کا کام ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی ہے. سلیکٹڈ راج کو دفن کیا. ملک پر ایک غیر جمہوری شخص کو مسلط کیا گیا تھا. ہم نے عدالت سمیت کسی اداروں کو اس کام میں ملوث نہیں کیا. پارلیمان میں غیر جمہوری شخص کو شکست دی. ہم نے ان کے خلاف کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہم نے نہ عدالت کو نہ کسی دوسرے اداروں کو اس کام میں انوالو کیا. ہم نے پارلیمان کا فورم، جمہوری احتجاج پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کے اندر عدم اعتماد کے تھرو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو شکست دلوایا. اس سے پہلے نواز شریف سے ملاقات کے لیے بلاول بھٹو زرداری حسن نواز کے دفتر پہنچے. حسن اور حسین نواز نے باہر آ کر ان کا استقبال کیا، جبکہ سابق وزیر اعظم نے بھی چیئرمین پی پی کو خوش آمدید کہا. مریم نواز نے سابق وزیر اعظم عمران پر تنقید کے نشتر برسا دیے. تحائف کی خرید و فروخت سے عمر بھر کی کمائی سے زیادہ پیسہ بنانے کا الزام دھر دیا. مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والے نے پوری زندگی ایک ہی کامیاب کاروبار کیا ہے جس کا نام توشہ خانہ ہے. وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر ریاست کو ملنے والے تحائف کی خرید و فروخت سے عمر بھر کی کمائی سے زیادہ پیسہ بنایا. عمران خان دنیا کا واحد حکمران ہے جس کی منی ٹریل میں اس کا روزگار توشہ خانہ ہے. وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی نااہلی کا خدشہ ظاہر کر دیا. موجودہ چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. کہا الیکشن کمیشن خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. عمران خان کو نااہل قرار دینا اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا ان کا ایجنڈا ہے. میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہنے کی،
ہمیں اس الیکشن کمیشن سے خیر کی توقع نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک باعث ہے، ہم سمجھتے ہیں ڈائس لوڈڈ ہے، اور بہت سے لوگوں کا تو خیال ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، سنانا باقی ہے. ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور ایجنڈا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو انتخابات کی کھیل سے باہر نکالا جائے. یہ ایجنڈا ہے. دال میں کالا کیا ہے، اس پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کوئی نئی سازش ہے جو الیکشن کمیشن میں تیار کی جا رہی ہے. ان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کریں گے اور برابر ان کے ساتھ سلوک برتا جائے گا. لیکن جو فنڈنگ کیس ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، مجھے یہ اجازت دیجیے کہنے کی کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. بلاول تشریف لے گئے ہیں لندن، بظاہر تو وہ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے ہیں. میرا سوال ہے اور کس سے ملیں گے؟ کیا قوم کو بتانا پسند کریں گے؟ الہان عمر کانگریس وومن منیسوٹا سے جو منتخب ہوئی ہیں، وہ تشریف لائی ہیں، کس کی دعوت پر آئی ہیں؟ آپ کا خیال ہے اس حکومت کے کہنے پر آئی ہیں؟ اس امپورٹڈ حکومت کے کہنے پر آئی ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم نے دعوت دی تھی، ہماری دعوت پر آئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ شمالی وزیرستان، قبائلی عمائدین کے ساتھ ملاقات کی. میران شاہ پہنچنے پر آرمی چیف نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں قبائلی عمائدین کے ساتھ وقت گزارا. ان کا کہنا تھا کہ قبائلی اصلاح کے عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہم ان کے مقروض ہیں، ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. وزیر اعظم میران شاہ پہنچے جہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے استقبال کیا. وزیر اعظم کو سیکورٹی صورتحال، سرحد پار سے دہشت گردی اور سرحد پر باڑ لگانے پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد عوام اور ریاستی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں. مسلح افواج کی دلیرانہ کوششوں کی بدولت دہشت گردوں کو ناکام بنایا گیا. ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر ہاتھ پھیری اور فاتحہ خوانی کی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عمران خان نے 142 ملین مالیت کے 58 تحفے اپنے پاس رکھے. عمران خان نے جتنا توشہ خانے سے کمایا اتنا پوری زندگی نہیں کمایا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں ان کا تحفہ ان کی مرضی نہیں چلے گی، عمران خان کو رسیدیں دینا پڑیں گی. جتنا توشہ خانہ سے کمایا ہے اور جتنا توشہ خانہ سے انکم میں اضافہ ہوا ہے، وہ ان کی پوری زندگی کی انکم میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا. تو جو دکان لگائی انہوں نے تو وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار کی کرسی بنایا ہوا تھا، جس میں کاروبار کرتے رہے ہیں وہ موصوف. کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی بات کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ حکومت کو عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملا تو توشہ خانہ کا الزام لگا دیا. عمران خان نے 50% رقم ادا کر کے تحفے حاصل کیے. ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کریں. سینئر بیوروکریٹس نے اسے ایویلویٹ کیا، وہ سارے ادھر موجود ہیں، ان پہ کیس بنا لیں. غلط کیا انہوں نے. تو ان انڈیپینڈنٹ جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس نے اس کی ایویلویشن کی. ایویلویشن کے بعد عمران خان صاحب نے اس کا 50% چیک کے تھرو، بینک کے تھرو جمع کروایا اور اس گفٹ کو اپنی جو تمام ان کی پراپرٹی تھی اس میں ڈکلیئر کیا. دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ 75 برس میں پاکستان کی تمام حکومتوں نے جو قرض لیا اتنا PTI کی اکیلی حکومت نے لیا. پاکستان میں مہنگائی دنیا کے 3رے نمبر پر ہے. لندن میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے دور میں 20,000 ارب کا قرض لیا. PTI حکومت نے نااہلی سے IMF سے تمام وعدے توڑ دیے. مہنگائی اس وقت دنیا کے 3رے نمبر پہ بھی. بڑے ملکوں میں جو اکانومسٹ نے ٹریک کیا تھا، ارجنٹینا اور ٹرکی کے بعد خان صاحب نے جو قرض لیا ہے 20,000 ارب روپے کا 4.25 سال میں قرض لیا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جو قرض 71 سال میں لیا گیا تھا لیاقت علی خان سے لے کر ناصر الملک تک، اس کا 71 سال میں جو قرض لیا اس کا 80% قرض انہوں نے 3.25 سال میں لیا، 4.25 سال میں لے لیا. اخراجات بڑھ گئے. جو IMF سے وعدے کیے تھے، وعدے وہی جو لکھ کے دیے تھے، وہ سارے وعدے توڑے ہیں. کچھ جان بوجھ کے توڑے ہیں، کچھ نااہلی کی وجہ سے توڑے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. 4 ہفتوں میں زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آئی. جس تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں، روپے پر دباؤ تو آئے گا. غیر یقینی صورتحال میں ملک اور معیشت نہیں سنبھالی جا سکتی. PTI رہنما اسد عمر نے کہا کہ معیشت سے متعلق فیصلوں کا پتہ نہ ہو تو حکومت کتنا عرصہ چلے گی. دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ حکومت ہفتوں بھی نہیں چلے گی. عوامی رائے کے جتنے بھی اوپینین پولز آ رہے ہیں
ان سب کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کی عوام کی، جو میں نے آخری دیکھا تھا 2/3 پاکستان کی عوام کی اکثریت سمجھتی ہے کہ اس وقت الیکشن ہو جانی چاہیے۔ جب تک اس غیر یقینی کی فضا کو ختم نہیں کریں گے یہ معیشت نہیں سنبھلنے والی۔ جس تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں تو وہ تو ڈالر تو آنا ہے دباؤ کے اندر، روپے نے آنا ہے دباؤ کے اندر، اور یہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا جو غیر یقینی کی میں نے آپ سے پہلے بات کی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی اور رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں پر گرمی کا زور جاری ہے۔ آج بھی موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری تک جائے گا۔ آئندہ ہفتہ بھی گرمی کا راج برقرار رہے گا، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے یاسر سلیم سے، جو کہ اس وقت جھیل پارک میں موجود ہیں۔ یاسر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، کراچی میں گرمی کا زور جو ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اپریل کا پورا مہینہ جو ہے وہ گرمی جاری رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہیٹ ویو کی ایک لہر جو ہے وہ کراچی میں 25 اپریل کے بعد جو ہے وہ شہر کو ہٹ کرے۔ آج کراچی کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور کم سے کم جو کراچی کا ٹیمپریچر ہے اس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج 26.5 ڈگری کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں جو ہیں وہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ سندھ کے کچھ شہروں میں بھی جو ہے وہ بارش ہوئی ہیں گزشتہ روز، لیکن کراچی میں بھی بارش کا کوئی امکان جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور موسم جو ہے وہ گرم رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ موسم مزید گرمی کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ لیکن اچھی بات کراچی کے شہریوں کے لیے یہ ہے کہ جتنا ٹیمپریچر بھی کراچی کا ہوگا وہ اتنا ہی محسوس کیا جائے گا، کیونکہ پچھلے مہینوں میں جو ہے وہ کراچی کا ٹیمپریچر اگر 36 تھا تو وہ 38، اور 38 تھا تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کا موسم گرم رہے گا، اور گرمی کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب بھی جو ہے وہ تقریباً 70 سے 75% کے درمیان رہے گا، لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری تک جائے گا۔ جی سلیم، تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورے سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی نام نہاد کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ مزید جاری مقابلوں کے دوران 3 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیر خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں کے علاقے جلال آباد میں تلاشی لی، اور محاصرے کی کارروائی کے دوران فائرنگ سے 2 جوان شہید کر دیے۔ بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ ان نوجوانوں کا تعلق فدائین گروپ سے تھا، جن کی مزاحمت سے ایک بھارتی اہلکار مارا گیا۔ بارامولہ میں بھی نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران ایک بے گناہ نوجوان کو شہید کیا گیا۔ بھارتی وزیراعظم 2 دن بعد مقبوضہ کشمیر کے علاقے سامبا کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر آل پارٹیز حریت کانفرنس کی کال پر وادی بھر میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے اتحاد کو سندھ سمیت پاکستان بھر میں منظم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیر صاحب پگارا کی صدارت میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی کور کمیٹی کا اجلاس جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگارا کی صدارت میں راجہ ہاؤس پر ہوا۔ اجلاس میں جی ڈی اے کو اب قومی الائنس کے طور پر منظم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان بھر میں جی ڈی اے کی تنظیم سازی کی جائے گی۔ جی ڈی اے کے رہنماؤں نے موقف اختیار کیا کہ ملک کے سیاسی حالات نازک موڑ پر ہیں۔ محب وطن عوام کو یکجا ہو کر جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ڈی اے نے سندھ میں اعلان کردہ بلدیاتی الیکشن کو حکومتی فراڈ قرار دے دیا۔ ادھر ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہم کچھ شرائط کے ساتھ وفاق میں بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان مطالبات کی ایک پیش رفت ہے۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو انتخابات کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں، ہم کسی طاقت یا میڈیا کی پیداوار نہیں ہیں۔ تو ہم کچھ شرائط کے ساتھ وفاق میں تو بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان یہ طے ہے کہ یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ مطالبات کی ایک پیش رفت ہے۔ سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ نئے انتخابات نئی مردم شماری کی بنیاد پہ کروائے جائیں۔ بات کریں گے کرونا وائرس کی، جس سے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ ایک روز کے دوران ملک بھر میں کورونا کے مزید 21,233 ٹیسٹ کیے گئے۔ نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ